السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج سنڈے کمنٹ باکس میں چند سوالات جو جمع کیے گئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم ان سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزارش ہے کہ آپ دھیان سے اس ویڈیو کو آپ سنیں، کئی سوالات اور کئی جوابات ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ بہت جو ہے ضروری مسائل اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ عارضی طور پر امامت کرے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، وہ امامت کا حقدار ہے یا نہیں؟ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے ایک وقت کی بھی نماز، فرض نماز چھوڑ دے، وہ شخص فاسق معلن ہے، اور ایسا فاسق معلن جو ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو امام بنانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب وہ شخص خود اپنی نماز کی محافظت نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی نماز کا ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ تو چاہے ایک وقت کی چھوڑے یا کسی دن نہ پڑھتا ہو، نہ اسے عارضی طور پہ امام بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے امام بنا سکتے ہیں، جب تک کہ وہ شخص توبہ نہ کر لے۔ توبہ کر لے تو اب ایسی صورت میں اس کو امام بنانا درست ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد میت کے گھر میں 40 دن لوٹے میں پانی رکھنا کیسا ہے؟ یہ جو ہے لوگوں کی اپنی خرافات رائج کردہ رسم ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ 40 دن آپ میت کے نام کا ایک لوٹے میں پانی بھر کے رکھے رہو۔ کہیں جو ہے روزانہ بھر کے رکھتے ہیں اور صبح ہوتی پھینک دیتے ہیں، کہیں ایک مرتبہ بھر دیتے ہیں تو 40 دن کے بعد اسے خالی کرتے ہیں۔ تو یہ سب خرافات کی رسمیں ہیں اور بلا وجہ کے تکلفات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں موجود ہے۔ ایک سوال ہے کہ صدقہ اور بھیک میں کیا فرق ہے؟ صدقہ تو ہم خود دیتے ہیں، اور بھیک مانگنے والا جب بھیک مانگتا ہے تو ہم اسے بھیک دیتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کہ یہ لینے اور جو ہے دینے کے اعتبار سے فرق ہے۔ جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، بھیک مانگنے والا، آپ اسے جو بھیک دیتے ہیں اسے بھی صدقہ کہا جاتا ہے، اور اگر آپ جو ہے خود سے دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ دراصل صدقہ جو ہے دینے کا نام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے، اب وہ چاہے بھیک مانگنے والا ہو یا نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو بھیک مانگتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اچھا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ چاہے ان کو دیں چاہے ان کو دیں، بہرحال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو آپ صدقہ دے رہے ہیں، اسے صدقہ ہی کہا جائے گا۔ لیکن اگر سامنے سے کوئی سوال کر دیتا ہے اور اس کو ہم دیتے ہیں تو یہ دراصل جو ہے ہماری زبان میں اسے بھیک کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس نے سامنے سے سوال کیا ہے اس لیے ہم اسے بھیک کہتے ہیں، اگر سوال نہ کرے تو وہی چیز صدقہ ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ظاہری طور پہ کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا ہے، بس نام کے اعتبار سے آپ الگ الگ نام دے سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جس گھر میں میت ہو تو اس گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ یار، کھانا بغیر کھائے انسان کہاں سے کھانا پانی پیے کھائے بغیر زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے مطلب اگر کوئی رسم ایسی رائج ہے کہ جس گھر میں میت ہو اس گھر میں کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے، تو پھر یہ بلا وجہ کے تکلفات ہیں۔ اب جیسے مثلا آپ فرض کر لیجئے کہ اگر جو ہے شام میں 4 یا 5 بجے کسی کے گھر میں انتقال ہوا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر والے تو سوگ میں ڈوبے رہیں گے،
اور مہمان وغیرہ بہت سارے رشتہ دار آتے رہتے ہیں، تو عام طور پہ ایسے وقت میں انتقال ہوتا ہے تو پھر صبح کے وقت تدفین کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہ کل تدفین کی جائے گی۔ تو اب یہ جو رات کا پورا حصہ گزر رہا ہے اور پھر صبح میں جو ٹائم گزرے گا، تو آدمی اتنا لمبا چوڑا بھوکے پیاسے رہے تو میت کے گھر میں خود ایک میت ہو جائے گی۔ تو بلا وجہ کے یہ تکلفات ہیں، کھانا پینا یہ جائز ہے، بنانا بھی جائز ہے، لیکن سوگ کی وجہ سے لوگ نہیں بناتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی کھانے پینے کی، تو کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ تیجا 40واں 20واں کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، تیجے کا کھانا ہو یا 40ویں کا یا 20ویں کا، جو میت کے نام سے ایصال ثواب کا کھانا ہوتا ہے، یہ دراصل غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ جو واقعی میں مفلس ہیں، غریب ہیں، جو واقعی میں مستحق ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مستحقین نہیں ہیں تو ان کو ایسا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ آج کل دیکھا گیا فیشن اور رواج یہ چلتا ہے کہ جو ہے پورے رشتہ دار، احبا، اقربا، دوست، احباب بالکل شادی کی طرح ماحول لیتا ہے۔ اچھا، اس میں جو لوگ بیچارے کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ خوشی خوشی یہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ لان تان اتنا کر دیتے ہیں کہ مجبوراً سب کو بلانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں ایک نیا بدلاؤ ہم پیدا کریں کہ بھائی یہ تیجا 40واں 20واں کا کھانا دراصل غریبوں اور فقیروں کا ہر کسی کا حق نہیں ہے۔ تو جو مستحق نہیں ہے اس کا حق نہیں ہے، اور جو مستحق ہے وہ کھا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کیا کریں؟ یعنی نماز میں نیت کریں یا ایسے ہی نماز میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، امام صاحب نے اگر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، آپ بغیر نیت کریں جو ہے ڈائریکٹ شامل ہو جائیں گے، تو ہر چیز میں نیت کا اعتبار ضروری ہے، چاہے زبان سے آپ کہہ لیں یا دل سے کہہ لیں۔ اگر دل سے آپ نے کہہ لیا ہے تو بھی آپ کی نیت ہوگی، اور اگر زبان سے اس وقت آپ نیت کرنا چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے وہاں پہ، تو آپ جو ہے کوئی چیز زبان سے اس وقت نہ کہیں، یہ ادب کے خلاف۔ آپ دل میں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اور اس وقت ثنا بھی نہ پڑھیں بلکہ دھیان سے امام کی قراءت آپ سنیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بد مذہب کے ہوٹل میں کھانا پینا، جیسے وہابی دیوبندی، تو اس میں کیسا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی بد مذہب ہو یا نان مسلم ہو، ان کے ہوٹل میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ویجیٹیبل والی چیز، ویجیٹیرین چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ جو ہے نان ویج چیزیں بد مذہب کے ہوٹل میں یا پھر جو ہے کسی نان مسلم کے ہوٹل میں آپ نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ جو بد مذاہب ہیں وہابی دیوبنا، یہ ہمارے اعتبار سے چونکہ ان پر کفر، حکم کفر ہے، اور یہ جو ہے ظاہری طور پر مسلمان ہیں، حقیقی طور پہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو جب ان پہ حکم کفر ہے تو ایسے کہ ہوٹل میں ہم گوشت کا سامان نہیں کھا سکتے، کیونکہ گوشت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان کی نگاہ سے چھپا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ گوشت کے لیے ضروری ہے، تبھی وہ گوشت حلال ہوگا، ورنہ اس گوشت کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بد مذہب ہو یا نان مسلم ہو، ایسے ہوٹل میں ہم ویجیٹیرین چیز کھا سکتے ہیں لیکن نان ویج چیزیں ہم نہیں کھا سکتے، اور بہتر ہے سنی صحیح العقیدہ کا ہوٹل ہو، آپ اس میں کھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال ہے کہ ماں باپ اگر اولاد کو معاف نہ کرے تو کیا انہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دیکھیے، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ٹھیک ہے، انہیں ہم روٹھا نہ رکھیں، کیونکہ ہم اگر انہیں جو ہے کسی وجہ سے پریشان کریں گے تو ہماری بھی نسلیں آئیں گی، ہمیں بھی پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو آپ منع کر رکھیں۔ لیکن ایسا ہوا کہ کسی کے ماں باپ روٹھے ہیں تو دیکھیے، قیامت کے دن جس کا حق باقی رہے گا، ہر کسی سے اللہ اس کا حق دلائے گا۔ جہنم میں وہ ڈالا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ جو کفر و شرک میں مبتلا ہو، اور جو کفر و شرک میں مبتلا نہیں، گنہگار ہے، تو پھر اسے اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو سزا ملنے کے بعد اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ماں باپ کے اگر نافرمان ہیں تو ایمان والا اگر ہے تو واقعی جو ہے اگر نافرمانی کیا تو اسے اس کی سزا ملے گی، لیکن ایمان کی بنیاد پہ آخر میں اسے جنت ملے گی۔ لیکن اپنے ماں باپ کی ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے۔
ایک سوال ہے کہ امام جھوٹ بولتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسے کو امام نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کے پیچھے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنے والا انسان فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ 2 سجدے کی جگہ 3 سجدہ ہو جائے ایک رکعت میں تو نماز کیسے پوری کریں؟ اگر کسی رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب آخر میں ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں تو تشہد پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، جسے سجدے سہو کہا جاتا ہے، اور پھر تشہد میں بیٹھیں، تشہد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیریں، یعنی سجدے سہو کر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ کیا وہابی دیوبندی سب جنت میں جائیں گے؟ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوگا، اور اس جنتی فرقے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، یعنی سنی جسے کہا جاتا ہے۔ تو جو اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جسے دیوبندی، وہابی، چکڑالوی اور جو ہے نیچری، اس طرح کے جو شیعہ یا اہل سنت والجماعت کے مذہب سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت جسے سنی کہا جاتا ہے وہی جنت ہے، اور اسی کو فرقہ ناجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات پانے والا فرقہ اہل سنت کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ جو غلط طریقہ رائج کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، خاص کر کے عورتیں جو گھروں میں غلط طریقے رائج کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی ایسا طریقہ رائج کیا کہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہے تو اور اس پر گناہ ملتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کو رائج کرنے کا گناہ، عمل کرنے کا گناہ، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ اس رائج کرنے والے کو ملے گا۔ اور اچھا کام شروع کیا تو جو وہ کرے گا اور جو لوگ اس اچھائی کو کریں گے سب کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو اپنے معاشرے میں اگر آپ اچھا کام رائج نہیں کر سکتے ہیں تو غلط طریقہ اور غلط رواج ہرگز نہ پیدا کریں۔ خاص کر کے عورتیں جو الگ الگ چیزیں معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی رائج کر دیں اور پھر نامہ اعمال میں آپ کے گناہ ہمیشہ لکھا ہی جاتا رہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ویڈیو بنانا اور فوٹو کھینچنا دونوں ایک جیسا ہے، تو زندہ اور مردے کے فوٹو میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کہ مردے کے فوٹو کا کوئی مقصد تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ کہ صرف اور صرف اس کو دیکھنے کے لیے، یادگار کے لیے رکھ سکتے ہیں، جبکہ زندہ آدمی کی تصویر کسی مقصد کے لیے کھینچی جاتی ہے۔ تو تصویر اگر ہم اسے پرنٹ میں لے آئیں تو وہ حقیقی تصویر کہلاتی ہے۔ دراصل اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم ویڈیو کیچ کرتے ہیں، جیسے ہی ہم کیمرے کا بٹن دباتے ہیں تو جو تصویر یا ویڈیو چھپ جاتی ہے اسکرین پہ، یہ تصویر ہے، اور اسی طرح تصویر ہے جس طرح ہم ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ جب تک اس کو پرنٹ میں نہ نکالا جائے تو اس وقت تک وہ تصویر نہیں ہے، بلکہ ایک الیکٹرانک تصویر ہے، اور شعاعیں ہیں دراصل جو ہے اس میں کیچ کر لیا گیا ہے، تو اسے تصویر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو جو لوگ تصویر مانتے ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور جو تصویر نہیں مانتے ہیں تو ان کے نزدیک فوٹو کھینچنا اور اس طرح موبائل میں یہ جائز وہ لوگ مانتے ہیں۔ بہرحال میں دور حاضر کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اگر ہو تو آپ موبائل سے کھینچے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو موبائل سے بھی نہ کھینچے، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اور ضرورت نہ ہو تو ویڈیوز بھی نہ بنائے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اسلام میں کتنی شادی جائز ہے؟ اسلام میں اگر سب کے ساری عورتوں کے درمیان آپ عدل پیدا کر سکتے ہیں تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہیں۔ دور حاضر میں آپ ایک شادی کر کے اور ہمیشہ کے لیے آپ انہیں خوش رکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ان کے اخراجات کو آپ سنبھالیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے جماعت کے بعد گھر پر نماز پڑھیں یا پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ گھر پر جب ہم نماز پڑھیں
تو کیا مسجد کی جماعت سے پہلے ہم گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں؟ تو دیکھیے، اگر آپ مسجد کی جماعت سے پہلے آپ گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مسجد میں آپ کو پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے لاک ڈاؤن میں گھر پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، تو اذان ہونے کے بعد، وقت ہونے کے بعد اپنے گھر پر آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مسجد میں جماعت ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جماعت کے، اور جماعت سے پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو گھر پر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو کمنٹ باکس کے ذریعے آئے تھے، آپ کے سامنے پیش کیا۔ گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔